عزیزان گرامی، سورہ بنی اسرائیل کے حوالے سے ہماری گفتگو جاری ہے، اور اس سورت کی 30 آیات کریمہ کی روشنی میں میں آپ کے سامنے تفصیلی گفتگو کر چکا ہوں۔ انشاءاللہ آج کی اس محفل میں 31ویں آیت کریمہ کے حوالے سے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو قرآن کی سعادتیں اور برکتیں عطا فرمائے۔ 31ویں آیت کریمہ جس میں اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، کہ اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو۔ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ، ہم انہیں بھی رزق دیں گے اور تمہیں بھی رزق دیں گے۔ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا، یقیناً ان کا قتل کرنا بڑا گناہ ہے اور بڑی خطا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے اولاد کے حوالے سے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ ہم مفلسی کے ڈر سے، غریبی کے ڈر سے، اس ڈر سے کہ ہماری اولاد ہمارے ساتھ کھائے گی، رزق کو بانٹنا پڑے گا، اس ڈر سے اللہ فرماتا ہے کہ اپنی اولاد کو قتل نہ کرو۔ پچھلی آیات میں اللہ رب العزت نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کی مختلف صورتیں بیان کی ہیں، اور اس آیت کریمہ میں اللہ پاک نے اولاد کے ساتھ حسن سلوک کرنے، ان کا حق ادا کرنے کا حکم دیا ہے، اور ان کے ساتھ حسن سلوک کی ایک صورت جو انتہائی اہم ہے اللہ پاک نے اس آیت کریمہ میں بیان کی ہے کہ اپنی اولاد کو دنیا میں باقی رہنے اور زندہ رہنے کا حق دو، مفلسی کے ڈر سے انہیں قتل نہ کرو۔ آپ جانتے ہیں کہ اولاد اور والدین کے بیچ جزئیت اور بعضیت کا رشتہ ہے۔ اولاد والدین کا جز اور ایک حصہ ہوتی ہے۔ والدین کی حیثیت ایک کل کی ہوتی ہے، اور اولاد کی حیثیت ایک جز کی حیثیت ہوتی ہے، اور یہ رشتہ یعنی جو جزئیت اور بعضیت کا رشتہ ہے، یہ رشتہ محبت کے قوی ترین اسباب میں سے ایک ہے، اور رشتے جزئیت کی وجہ سے جو محبت پیدا ہوتی ہے
یہ محبت فقط انسانوں کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ تمام حیوانات، تمام جانور بھی اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں، کیونکہ محبت پیدا کرنے والی اس دنیا میں جو چیزیں ہیں، ان تمام چیزوں میں سب سے زیادہ قوی، سب سے زیادہ مضبوط یہی رشتہ جزئیت ہے۔ اور یہ رشتہ جزئیت ہوتے ہوئے اگر اولاد کے ساتھ محبت نہ ہو تو پھر یہ قساوت قلبی کی دلیل ہے، مریض ذہنیت کی نشانی ہے، اور خبیث طینت اور رذیل روح کی علامت ہے کہ اپنی اولاد سے بھی محبت نہ ہو۔ اگر آپ یہ پوچھیں کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی انسان اپنی اولاد سے محبت نہ کرے، اولاد کے لیے تو انسان نہ جانے کتنی کوششیں کرتا ہے، کتنے جتن کرتا ہے، اگر گھر میں اولاد کی کلکاری نہ گونجے تو انتہائی پریشان ہو جاتا ہے، مختلف ڈاکٹروں، حکیموں سے علاج کراتا ہے، اللہ والوں کی بارگاہوں میں جا کے سر جھکاتا ہے، دعائیں مانگتا ہے، منتیں مانگتا ہے، کیا کیا نہیں کرتا کہ ہمارے گھر کی آنگن سونی نہ رہے اور اولاد کا پھول کھل جائے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ والدین اپنی اولاد سے محبت نہ کریں؟ تو میں عرض کرنا چاہوں گا اور بتانا چاہوں گا کہ یہ حقیقت ہے کہ ہر زمانے میں، آج بھی اور پچھلے زمانے میں بھی، کچھ ایسے سخت دل رہے ہیں، کچھ ایسے مریض ذہن کے مالک، خبیث طینت اور رذیل روح والے شخص موجود رہے ہیں ہر زمانے میں، آج بھی اور پچھلے زمانے میں بھی، کہ جن کے اندر یہ رشتہ جزئیت بھی اثر نہیں کرتا اور وہ اپنی اولاد کی جان کے دشمن بن جاتے ہیں۔ پچھلے زمانے میں یہ اولاد کی دشمنی بئی صورت نکلتی تھی کہ وہ حقیقتاً اپنی اولاد کا مرڈر کر دیا کرتے تھے، انہیں قتل کر دیا کرتے تھے، یا تو مفلسی کے ڈر سے، یا تو عار اور شرمندگی کی وجہ سے۔ اور یہ خاص طور سے ہوتا تھا لڑکیوں کے ساتھ پچھلے زمانے میں، کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ لڑکی ہے، یہ کمانے کی طاقت نہیں رکھتی، رزق حاصل کرنے کی طاقت نہیں رکھتی، یہ صرف بوجھ بنے گی اور مفلسی میں اضافہ کرے گی، ہمارے ساتھ کھائے گی اور کما کر نہیں لائے گی۔ اس وجہ سے قتل کرتے تھے۔ حالانکہ یہ وجہ محض لڑکیوں کے ساتھ نہیں بلکہ لڑکوں کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے۔ کیا لڑکے ناکارہ نہیں ہوتے؟ کیا کچھ لڑکے ایسے نہیں ہوتے جو کہ کماتے نہیں، والدین کے اوپر بوجھ بن جاتے ہیں، ساری زندگی ان کا بوجھ کاندھے پہ اٹھا کر کے پھرنا پڑتا ہے؟ ہوتے ہیں۔ مگر پچھلے زمانے میں عام طور سے یہ لڑکیوں کے ساتھ لوگوں کا تصور تھا کہ وہ یہ سمجھ کے کہ یہ صرف ہمارے ساتھ کھائے گی اور کمائے گی نہیں
اس کو قتل کر ڈالتے تھے۔ اس کے علاوہ انہیں اس بات سے عار محسوس ہوتی تھی اور شرمندگی ہوتی تھی کہ ہماری بیٹی کی شادی ہم کسی اور کے ساتھ کریں، کوئی ہمارا داماد بنے۔ آواز نہیں آ رہی ہے کیا؟ آ تو رہی ہے، رہنے دیجیے نا، چھوڑ دیجیے، کوئی دقت نہیں۔ وہ شرمندگی محسوس کرتے تھے کہ کوئی ہمارا داماد بنے، کسی کو ہم کسی کے نکاح میں ہم اپنی بیٹی دیں۔ انہیں کوئی درود پاک اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ الکرام وبارک وسلم صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو میں عرض کر رہا تھا اور بتا یہ رہا تھا کہ پچھلے زمانے میں خاص طور سے لڑکیوں کو آر کی وجہ سے یا مفلسی کے خوف کی وجہ سے قتل کر دیا جاتا تھا، اور وہ قتل حسی ہوتا تھا کہ اسے باضابطہ وہ دھاردار ہتھیار سے کبھی قتل کر دیتے تھے، کبھی زندہ درگور کر دیا کرتے تھے۔ اور آج کے زمانے میں بھی یہ جرم ہوتا ہے۔ آج کے زمانے میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو کہ اس گھناؤنے گناہ کا شکار ہوتے ہیں۔ آج کے زمانے میں بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جن کے اوپر اولاد کی محبت اثر انداز نہیں ہوتی، اور وہ بھی اپنی اولاد کا قتل کر دیتے ہیں۔ لیکن آج کا قتل دیکھنے میں بظاہر قتل نہیں لگتا، جبکہ وہ حقیقت میں قتل ہوتا ہے، نسبندی کی صورت میں، ایبارشن کی صورت میں آج بھی یہ جرم کیا جاتا ہے۔ پہلے یہ جرم انفرادی طور سے ہوتا تھا، کچھ لوگ تھے ایسے بدتینت جو اس سنگین جرم کا ارتکاب کیا کرتے تھے، اور آج کے زمانے میں یہ جرم انفرادیت سے آگے بڑھ کے اجتماعیت کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ آج باضابطہ اس جرم کو کرنے کے لیے ترغیب دی جاتی ہے، لوگوں کو ابھارا جاتا ہے۔ مختلف سرکاری غیر سرکاری ادارے لوگوں کو کنونس کرتے ہیں، باضابطہ سمجھاتے ہیں کہ ضبط تولید کا طریقہ اختیار کرو، نسبندی کو اپناؤ۔ تو یہ باضابطہ جرم پہ آج ابھارا جاتا ہے، جس کی وجہ سے یہ جرم آج ایک اجتماعی شکل اختیار کر چکا ہے۔ پہلے تو انفرادی طور سے ہوتا تھا، آج اجتماعیت کی صورت میں ہو رہا ہے۔ اور ایک اور فرق ہے، جو اس جرم کی آج صورت ہے اور جو پہلے صورت تھی، ایک اور فرق یہ ہے کہ کم سے کم پہلے کے زمانے میں جبکہ انسان تعلیم کے اعتبار سے پیچھے تھا، ترقی کے اعتبار سے پیچھے تھا، آج کے لوگوں کی نگاہوں میں غیر مہذب تھا، تہذیب سے اس کا دور دور تک کوئی واسطہ نہیں تھا، تو پچھلے کے زمانے میں کم سے کم وہ اس نحیف، ضعیف اور لاغر وجود کو، اپنی اولاد کو اتنی اجازت تو دیتا تھا کہ وہ کچھ دیر ہی کے لیے صحیح لیکن اس دنیا میں آنکھ کھولے، یہاں کی فضاؤں میں سانس لے، کچھ دیر ہی کے لیے صحیح وہ زندگی کی رمق کو محسوس کرے۔ لیکن آج کا ماڈرن زمانے کا پڑھا لکھا، اپنے آپ کو مہذب کہنے والا، ترقی یافتہ شخص
یہ جرم کرتا ہے اور بھی اس صورت میں کرتا ہے کہ اپنی ہی اولاد کو جو کہ انتہائی کمزوری اور نحیف اور لاغر ہے جو ابھی، اسے اس دنیا میں آنے تک کی اجازت نہیں دیتا، آنکھ تک کھولنے کی اجازت نہیں دیتا اس کائنات میں، یہاں کی ہواؤں سے ایک سانس بھی لینے کی اجازت نہیں دیتا، اور اسے وہاں قتل کر ڈالتا ہے کہ جو کہ ایک انسان کے لیے سب سے مضبوط اور محفوظ پناہ گاہ ہو سکتی ہے، ماں کی گود سے بھی زیادہ محفوظ۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ماں کی گود بچے کے لیے سب سے زیادہ محفوظ اور مضبوط پناہ گاہ ہوتی ہے، اور وہ جو جگہ ہے وہ تو ماں کی گود سے بھی زیادہ مضبوط ہے، وہ خود ماں کا وجود ہے، ماں کی شخصیت ہے، وہ ماں کے شکم کے اندر ہے۔ تو وہ وجود جو عنقریب اس دنیا میں آنے والا تھا، وہ سوچتا ہوگا کہ ہم اس دنیا کی سب سے محفوظ ترین جگہ پہ ہیں، جہاں پہ کوئی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہو سکتی، کوئی دکھ نہیں ہو سکتا۔ لیکن آج کا انسان اتنی ترقی کر چکا ہے کہ سب سے محفوظ جگہ پر بھی اپنے بچے کو قتل کر ڈالتا ہے، اور اسے احساس تک نہیں ہوتا کہ ہاں ہم کوئی گناہ کر رہے ہیں۔ تو موجود ہے یہ جرم آج بھی، اور پہلے کے زمانے میں بھی تھا یہ، اور اللہ رب العزت اس جرم سے ہمیں منع کرتا ہے صراحت کے ساتھ یہ حکم دے کر کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ، اپنی اولاد کو قتل نہ کرو۔ بالتصریح یہ حکم موجود ہے، کوئی اشارہ کنایا یا گھما پھرا کر بات نہیں کی گئی ہے، واضح لفظوں میں فرمایا گیا ہے لا تقتلوا اولادکم، اپنی اولاد کو قتل نہ کرو۔ کیونکہ کتاب و سنت اور قرآن و احادیث کے مطالعے سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ اسلام کا منشا نسل انسانی کی کثرت ہے۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ انسان کی آبادی بڑھے، انسان زیادہ سے زیادہ افراد میں پیدا ہوں، زیادہ سے زیادہ ان کی تعداد، یہ اسلام کی منشا ہے۔ نسل انسانی کی کثرت یہ اسلام کی چاہت ہے۔ غور کریں نا آپ، اسلام نے بیک وقت 4 شادیاں کرنے کی اجازت دی ہے۔ سورہ نساء میں اللہ فرماتا ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، کہ جو عورتیں تمہیں اچھی لگیں ان سے نکاح کرو، 2 2 3 3 4 4، 4 عورتوں سے بیک وقت شادی کرنے کی اجازت ہے۔ اور بیویوں کی کثرت اولاد کی کثرت کی وجہ ہے بلا شبہ۔ جب 4 بیویاں ہوں گی تو اولاد بھی زیادہ ہوگی۔ تو اس اجازت سے کہ 4 شادیاں کرنے کی اجازت دیتا ہے اللہ پاک، اسلام کی یہ منشا سمجھ میں نہیں آتی کہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ نسل انسانی کی کثرت ہو۔ اور اس کے علاوہ سورہ ہود میں اللہ رب العزت نے حضرت ہود علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ایک قول نقل کیا ہے جو انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا۔ حضرت ہود نے، ان کی قوم عاد تھی، تو قوم عاد سے حضرت ہود فرماتے ہیں کہ وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ۔ حضرت ہود نے فرمایا کہ اے میری قوم، اپنے رب سے گناہوں کی بخشش طلب کرو، رب کی بارگاہ میں استغفار کرو، ثم توبوا الیہ، پھر رب کی جانب رجوع کرو،
اس کی جانب پلٹ آؤ، اس کی نافرمانی سے اس کی فرما برداری کی جانب، اس سے دوری سے اس کی بارگاہ کی قربت کی جانب پلٹ آؤ رب کی جانب۔ اب اللہ پاک کیا عنایت کرے گا اگر استغفار کریں، اگر خدائے پاک کی جانب رجوع کرے تو حضرت ہود نے فرمایا تھا اپنی قوم سے، یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ پاک تمہارے اوپر موسلادھار بارش نازل فرمائے گا۔ یہ اللہ پاک حکایت کرتا ہے حضرت ہود کے قول کی، کہ حضرت ہود نے کہا کہ استغفار کرو، اپنے گناہوں کی معافی طلب کرو اور رب کی جانب رجوع کرو تو اللہ پاک تمہارے اوپر موسلادھار بارش نازل فرمائے گا۔ یعنی کہ جب قوم استغفار چھوڑ دے، خدا کی جانب رجوع کرنا چھوڑ دے، اللہ سے دور و نفور ہونا اس کی شرشت بن جائے، گناہ کرنا اور گناہ کرنے کے بعد خدا سے معافی نہ مانگنا، مغفرت نہ طلب کرنا، شرمندہ نہ ہونا، یہ جب انسان کا وتیرہ ہو جائے تو اللہ رب العزت جہاں انسانوں سے کئی ساری نعمتیں روک لیتا ہے، انہی نعمتوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اللہ پاک بارش رحمت کو بھی روک لیتا ہے۔ اور آج دیکھ لیں کیا حال ہے، تقریباً بارش کا آدھا موسم گزر چکا ہے اور راستوں میں دھول اڑ رہی ہے، بارش کا نام و نشان نہیں، کبھی آتی بھی ہے تو بس اپنا چہرہ دکھا کے الیک سلیک کرتی ہے، اس کے بعد پھر غائب ہو جاتی ہے کہ نہیں؟ تو یہ ہماری بدعمالیوں کا بھی نتیجہ ہے، ہمارے گناہوں کا بھی نتیجہ ہے۔ اس آیت کریمہ سے ہمیں ذہن ملتا ہے کہ جب ہم خدا کی بارگاہ میں استغفار کریں گے اور اس کی جانب رجوع کریں گے تو اللہ رب العزت موسلادھار بارش نازل فرمائے گا۔ تو ایک تو یہ رب کی نعمت کا ذکر کیا حضرت ہود نے کہ اللہ بارش نازل فرمائے گا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتا ہے حضرت ہود کے قول کی حکایت کرتے ہوئے کہ حضرت ہود نے یہ بھی کہا کہ وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، کہ جب تم استغفار کرو گے، رب کی جانب رجوع کرو گے تو اللہ تمہاری قوت میں مزید اضافہ فرمائے گا۔ ابھی جو تمہاری طاقت و قوت ہے اس طاقت و قوت میں اور اضافہ فرمائے گا۔ اور یہاں پر قوت سے مراد ائمہ تفسیر نے فرمایا کہ مال اور اولاد ہے، مال اور اولاد ہے۔ یعنی حضرت ہود نے اپنی قوم سے یہ فرمایا کہ اگر تم استغفار کرو گے، رب کی بارگاہ میں توبہ کرو گے تو اللہ پاک تمہیں کثرت کے ساتھ مال عطا کرے گا، جو ابھی تمہارے پاس جتنا مال موجود ہے اس سے اور زیادہ عطا فرمائے گا، اور جو اولاد تمہارے پاس موجود ہے، جو تمہاری افرادی طاقت ہے، جو تمہاری تعداد ہے، اس میں بھی مزید اضافہ فرمائے گا، تمہیں زیادہ اولاد عطا فرمائے گا۔ اس سے ایک بات تو یہ سمجھ میں آئی کہ مال اور اولاد کی کثرت یہ رب کی رحمتوں میں سے ہیں، اور اللہ رب العزت جن بندوں سے محبت کرتا ہے انہیں مال کی کثرت بھی عطا کرتا ہے اور اولاد کی کثرت بھی عطا کرتا ہے۔ اور یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ مال جیسے تقویت کا باعث ہے ویسے اولاد بھی تقویت کا باعث ہے کہ نہیں؟ نیک اور صالح اولاد کو والد کے لیے دست و بازو کہا جاتا ہے، ہماری عرف میں بھی بڑھاپے کا سہارا کہا جاتا ہے، بڑھاپے کی لاٹھی کہا جاتا ہے۔ تو اولاد بھی تقویت کا باعث ہے۔ تو تقویت کی باعث مال کی کثرت بھی ہے اور اولاد کی کثرت بھی ہے، دونوں تقویت کا باعث ہیں۔ لیکن طرفہ تماشا یہ ہے کہ کثرت مال تو سب کو محبوب ہے،
کثرت مال سب کو محبوب ہے، سب چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس خوب دولت کی ریل پیل ہو، اللہ رب العزت ہمیں چھپر پھاڑ کے عطا فرمائے، خوب عطا کرے، یہ سب چاہتے ہیں۔ کثرت مال سب کو محبوب ہے کیونکہ وہ تقویت کا باعث ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جب کثرت مال محبوب ہے تو کثرت اولاد بھی محبوب ہونی چاہیے، کیونکہ وہ بھی تقویت کا باعث ہے، اس سے بھی تقویت میں اضافہ ہوتا ہے، قوت اور طاقت میں اضافہ ہوتا ہے۔ لیکن ایک چیز تو محبوب ہے لیکن دوسری چیز محبوب نہیں ہے، اور یہ اللہ کی رحمت میں سے ہے۔ اور یہاں سے بھی اس آیت کریمہ سے بھی سمجھ میں آتا ہے کہ اسلام کی منشا یہ ہے کہ نسل انسانی کی کثرت ہو، کیونکہ اللہ پاک نے اولاد کی کثرت کو اپنی رحمت بتایا۔ یہ قرآن کا منشا ہے کہ انسان افرادی قوت میں زیادہ ہو۔ اب سنیں ایک حدیث پاک اس عنوان کے حوالے سے کہ حضرت معقل ابن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تزوجوا الودود الولود فإنی مکاثر بکم الامم۔ آقا نے فرمایا کہ ہمارے آقا حکم دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ ان عورتوں سے نکاح کرو جو زیادہ محبت کرنے والی اور زیادہ بچے جننے والی، کیونکہ میں تمہاری کثرت سے، تمہاری زیادتی سے پچھلی امتوں پر فخر کروں گا۔ جب تم زیادہ ہوگے، تمہاری کثرت ہوگی، تو میں پچھلی امتوں پر فخر کروں گا۔ تو یہ حدیث پاک صریح ہے اس باب میں کہ مذہب اسلام کی منشا یہ ہے کہ اولاد کی کثرت ہو، نسل انسانی کی کثرت ہو۔ آقا نے صاف فرمایا ان عورتوں سے نکاح کرو جو زیادہ محبت کرنے والی ہوں اور زیادہ بچے جننے والی ہوں۔ یہ اسلام کی منشا ہے۔ اب اس کے برخلاف اگر اولاد کو قتل کیا جائے، اسے دنیا میں آنے کی اجازت ہی نہ دی جائے، تو ظاہر ہے یہ جو چیز ہے اسلام کی حقیقی منشا کے خلاف ہے، اسلام کی حقیقی چاہت کے خلاف ہے۔ اسی وجہ سے اللہ پاک نے منع کر دیا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ، اپنی اولاد کو قتل نہ کرو۔ اب وجہ کیا ہے اولاد کو قتل کرنے کی؟ ابھی میں نے بتایا، مفلسی، غریبی، محتاجی اور عار، شرمندگی جو پہلے زمانے میں تھی، آج تقریباً نہیں پائی جاتی، عار اور شرمندگی، کہ ہماری بیٹی کسی سے بیاہ ہی جائے اسے عار سمجھتے تھے۔ تو چونکہ غالب جو وجہ ہے اس زمانے میں بھی تھی، آج بھی ہے، وہ مفلسی کا ڈر ہے، لہٰذا اللہ پاک نے صرف اسی وجہ کو بیان کیا اور فرمایا کہ خشیت املاق، ولا تقتلوا اولادکم، اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، خشیت املاق، مفلسی کے ڈر سے اللہ پاک نے اس وجہ کا بیان کیا۔ یہ نہ سوچو کہ اولاد ہوگی تو ہمارے ساتھ کھائے گی، ہمیں رزق بانٹنا پڑے گا، دولت بانٹنی پڑے گی، ہمارا مال تقسیم ہو جائے گا، یہ سوچ کر کے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو۔ یہ اصل وجہ ہے، پہلے کے زمانے میں بھی تھی، آج بھی ہے۔ پہلے یہ جو ڈر تھا، مفلسی کا ڈر، انفرادی تھا، کچھ لوگوں کے اندر تھا۔ کچھ لوگ اتنے بے حس ہوتے تھے کہ وہ ڈرتے تھے کہ اگر اولاد ہو جائے تو ہمارا مال کم ہو جائے گا، اور آج اس ڈر کو ایک ہوا بنا لیا گیا ہے، اور یہ ڈر دکھا کر کے قتل اولاد جیسے سنگین اور گھناؤنے جرم پہ لوگوں کو ابھارا جاتا ہے۔ اگرچہ ابارشن کی شکل میں نہ صحیح، کیونکہ ابارشن 120 دن کے بعد وہ بھی غیر قانونی ہے، لیکن نسبندی کی شکل میں صحیح۔ جو نسبندی ہے یہ بھی تو قتل اولاد، جو اولاد ہونے والی ہے ان کا قتل کر دیا جائے، پہلے سے راستہ ہی بند کر دیا جائے۔ اس چیز پہ لوگوں کو ابھارا جا رہا ہے، نسبندی کرا کے،
کہ ہم قتل اولاد جیسے گھناؤنے جرم کا ارتکاب کریں، اور ہوا بنا لیا گیا ہے کہ مفلسی اور محتاجی آئے گی۔ جب آبادی زیادہ ہوگی، جن سنکھیا بڑھے گی، تو زمین تھوڑی ہے، ریسورسز تھوڑے ہیں، پیداوار کم ہے، اناج کم ہے۔ جب لوگ زیادہ ہوں گے تو وہ کھائیں گے کہاں سے؟ جی کھائیں گے کہاں سے، رہیں گے کہاں؟ زمین پہ جگہ نہیں بچے گی، فضائی آلودگی ہوگی، ماحول بگڑے گا، قسم قسم کے ڈر دکھائے جاتے ہیں۔ اور سب سے بڑا ڈر جو دکھایا جاتا ہے وہ یہی ہے، خشیت املاق، مفلسی کا ڈر۔ حالانکہ مفلسی اور غریبی کی اصل وجہ اولاد کی کثرت نہیں ہے، جن سنکھیا کا زیادہ ہونا، آبادی کا بڑھ جانا، یہ مفلسی اور غریبی کی اصل وجہ نہیں ہے، بلکہ غریبی کی اصل وجہ فضول خرچی، عیاشی، کاہلی، سستی، تن آسانی، عیش کوسی، رشوت، لوگوں کا مال غصب کرنا، چوری کرنا، کالا بازاری کرنا، ذخیرہ اندوزی کرنا، لوگوں کے مال میں ڈاکے ڈال لینا، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑنا جھگڑنا، اس کے بعد مقدمات کے چکر میں پڑنا، یہ فرقہ وارانہ فسادات کا ہونا، ظلم و ناانصافی کا ہونا، شراب نوشی کا عام ہو جانا، جوا بازی کا عام ہو جانا، یہ اصل وجہ ہے مفلسی کے، یہ اصل اسباب ہیں غریبی کے۔ مفلسی کی اصل وجہ اولاد کی کثرت نہیں ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں بڑے ایسے خاندان موجود ہیں کہ جہاں پہ افراد کی کثرت ہے لیکن وہ سب کے سب محنتی ہیں، کام کرنے والے لوگ ہیں، فضول خرچی کرنے والے نہیں ہیں، ناجائز خرچ سے بچنے والے ہیں، تو ان کے گھر میں آسودگی ہی آسودگی ہے، کشادگی ہی کشادگی ہے۔ اور کتنے گھر ہم ایسے دیکھتے ہیں جہاں پہ 1 2 3 لوگ ہیں، زیادہ لوگ نہیں ہیں، پھر بھی وہ یہ تن آسانی کے مرض میں مبتلا ہیں، عیاشی کے مرض میں مبتلا ہیں، فضول خرچی کے مرض میں مبتلا ہیں، تو اس کا لازمی نتیجہ ان کے گھر میں غربت اور افلاس کی صورت میں نظر آ رہا ہے ایسا۔ تو یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے کہ غربت اور مفلسی کی اصل وجہ آبادی کی کثرت ہے اور جن سنکھیا کی زیادتی ہے۔ ارے انسانوں کی آبادی تو خود ایک ریسورس ہے، آبادی زیادہ ہوگی، وہ زیادہ محنت کریں گے، زیادہ کام کریں گے، آمدنی زیادہ ہوگی، ملک کی GDP بڑھے گی، وہ تو ریسورس ہیں۔ اور میں عرض کرنا چاہوں گا کہ آج کے سرکاری ادارے مختلف گورنمنٹس اور مختلف سرکاروں کی ناکامی چھپانے کے لیے جو وہ اپنے ملک میں بسنے والے لوگوں کی صحیح تعلیم کا انتظام نہیں کر پا رہے ہیں، ان کے لیے صحیح حفظان صحت کا انتظام نہیں کر پا رہے ہیں، وہ رشوت، کالا بازاری، چور بازاری، چوری، ڈاکہ، شراب نوشی اور جوا وغیرہ جیسے جرموں کا انسداد نہیں کر پا رہے ہیں، اور جس کی وجہ سے یہ مفلسی اور محتاجی اور غریبی بڑھ رہی ہے، تو ہونا یہ چاہیے کہ وہ اپنی ناکامی کا رونا روتے، یہ ان کا ماسٹر اسٹروک ہے کہ الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے کے تحت وہ آبادی کو اس کا ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں کہ تم ذمہ دار ہو اس غریبی کے، تم ذمہ دار ہو اس محتاجی کے۔ حالانکہ جن سنکھیا کی کثرت یا آبادی کی کثرت اس کی ذمہ دار نہیں ہے، اس کی ذمہ دار جو آج معاشرے میں غریب اور امیر کے بیچ کھائی دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، لوگ دنیا کے امیر ترین افراد میں کچھ لوگ اپنا نام شمار کراتے جا رہے ہیں، اور ملک بحیثیت مجموعی ایز اے ٹوٹالٹی یہ نائجیریا جیسے غریب ملک کی لائن میں آ کے کھڑا ہو جا رہا ہے۔ تو یہ جو حالت ہے نا، یہ حالت اسی وجہ سے ہے کہ گورنمنٹس ناکام ہے،
حکومتیں ناکام ہیں، وہ اپنا کام صحیح سے نہیں کر رہی ہیں اور ٹھیکرا ہمارے سر پھوڑ رہی ہیں، رعایا کے سر، اپنی پرجا کے سر، کہ تم زیادہ ہو لہذا غریبی ہے۔ انسانوں کے زیادہ ہونے کی وجہ سے غریبی نہیں ہے، غریبی اس وجہ سے ہے کہ حکومتیں انسانوں اور انسانی معاشرے کے لیے جو پالیسیز ضروری ہیں اور جس سے یہ مفلسی اور غربت کا خاتمہ ہوگا اسے نہیں اپنا رہی۔ تو اور کئی سارے ایسے ملک ہیں خوشحال ہیں، آبادی کی کثرت بھی ہے مگر پھر بھی خوشحال ہیں۔ خود چائنا کو دیکھ لیجئے، وہ ہم مانتے ہیں کہ 1 چائلڈ پالیسی تھی وہاں پر پہلے، لیکن اب وہ 3 چائلڈ پہ آ گئے ہیں کہ 3 بچے، اور ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ کچھ دنوں میں ہو سکتا ہے کہ چائنا یہ پابندی بالکل اٹھا دے، کیونکہ انسانوں کی تخلیق اور پیدائش یہ اللہ رب العزت کی قدرت اور اس کی چاہت اور اس کے ارادے کے تحت ہے۔ وہ ضرورت اور حاجت کے مطابق انسانوں کو پیدا کرتا ہے۔ اگر فطرت میں کوئی ٹانگ اڑانے کی کوشش کرے گا تو بھیانک نتائج آئیں گے۔ اگر فطرت میں کوئی اپنی چیز داخل کرنے کی ہم کوشش کریں گے، انسانوں کی پیدائش ایک فطری چیز ہے، اگر ہم اس کو یہ ریگولیٹ کرنے کی کوشش کریں گے، اگر ہم اسے اپنے قانون کا پابند بنانا چاہیں گے تو پھر نتیجہ ایسے آئے گا کہ ورک فورس میں بھاری کمی آ جائے گی، آبادی بوڑھی ہوتی جائے گی اور کام کرنے والے جوان لوگوں کی قلت ہو جائے گی، کہ جس سے آج چائنا جوجھ رہا ہے۔ تو میں عرض کرنا چاہوں گا کہ مفلسی کی اصل وجہ کیا ہے؟ یہ آبادی کی کثرت نہیں ہے بلکہ کاہلی، تن آسانی، عیاشی اور معاشرے میں جرم کا بڑھنا ہے۔ اب ایک اور بات میں بتا دوں کہ اللہ رب العزت نے یہ تو فرمایا کہ اپنی اولاد کو قتل نہ کرو مفلسی کے ڈر سے، اب اس کے بعد اللہ پاک اس ڈر کے خلاف براہ راست ارشاد فرماتا ہے نحنو نرزقہم وإیاکم، سن لو ہم تمہاری اولاد کو بھی رزق دیں گے، تمہیں بھی رزق دیں گے۔ رزاق ہم ہیں، تم نہیں ہو۔ روزی رسانی کی ذمہ داری ہمارے کرم پہ ہے، تمہارے ناتواں کاندھوں پہ نہیں ہے، لہذا قتل نہ کرو، ہم ان کو بھی رزق دیں گے اور تم کو بھی رزق دیں گے۔ اور اسی بات کو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین پہ میں رینگنے والی ہر جاندار کے رزق کا ذمہ اللہ نے اپنے کرم پہ لیا ہوا ہے کہ نہیں؟ یہ اللہ نے اپنے کرم پہ لیا ہے کہ ہم سب کو رزق دیں گے۔ اس نے یہ ہمارے لیے حکم دیا ہے کہ ہم تلاش کریں، ڈھونڈیں، اگر ہم ڈھونڈیں گے، کوشش کریں گے، اللہ رب العزت رزق میں فراوانی عطا فرمائے گا اور اللہ رزق ضرور دے گا۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، زمین میں رینگنے والی ہر جاندار کے رزق کا ذمہ اللہ اپنے کرم پہ لیا ہوا ہے، لیکن ہمارے لیے حکم یہ ہے کہ ہم تلاش کریں۔ اللہ فرماتا ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، جب نماز پڑھ لو تو زمین میں پھیل جاؤ، اور جو ہم نے زمین میں روزی بکھیر دی ہے اسے تلاش کرنے کی کوشش کرو، ڈھونڈو اسے۔ تو ایک تو حکم یہ ہے کہ تلاش کرو، ہم تمہیں رزق دیں گے، اور اس کے بعد دوسرا حکم ناجائز خرچ نہ کرو۔ پہلے یہ صورت میں بیان کر چکا ہوں ولا تبذر تبذیرا، ناجائز خرچ نہ کرو، اور ایک اور حکم فضول خرچ بھی نہ کرو، کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو حد سے نہ بڑھو، فضول خرچی نہ کرو، جائز کاموں ہی میں کیوں نہ ہو فضول خرچی نہ کرو۔ اور سب سے بڑا حکم جتنا مل جائے اس پہ صبر کرو، جتنا مل جائے اس پر، اور یقین جانو کہ جتنا ملے گا تمہاری ضرورت کے لیے کافی ہوگا۔ وہ رب ہے، جانتا ہے ہمارے بندے کو کتنی حاجت و ضرورت ہے،
اللہ پاک نے فرمایا نا، ابھی 2-3 یہ نشست سے لگاتار میں آپ کے سامنے اس آیت کے حوالے سے گفتگو کر رہا تھا، ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، تمہارا رب جس کے لیے چاہتا ہے رزق میں کشادگی دیتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے تنگی دیتا ہے۔ تو جتنا مل جائے، اللہ پاک نے رزق کا ذمہ لیا ہوا ہے اپنے کرم پہ، لیکن ساتھ ہی ساتھ ہمارے لیے بھی کچھ نصیحتیں ہیں، کچھ احکام ہیں۔ پہلا حکم ہے کہ کماؤ، کوشش کرو، دوسرا حکم ہے کہ ناجائز نہ اڑاؤ، تیسرا حکم ہے کہ فضول نہ اڑاؤ، اور چوتھی نصیحت و ترغیب یہ ہے کہ جتنا مل جائے اس پہ صبر کرو، اور یقین جانو جتنا ملا ہے تمہاری ضرورت کے لیے کافی ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ کتنی حاجت ہے اور کتنی ضرورت ہے، اور یہ حقیقت بھی ہے کہ انسان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ہماری ضرورت پوری ہو رہی ہے کہ نہیں، ضرورت کے پیچھے بھاگنا چاہیے، آرزو، خواہش اور لالچ کے پیچھے نہیں بھاگنا چاہیے، کیونکہ ضرورت تو ایک فقیر کی بھی پوری ہو جاتی ہے، جبکہ خواہش ایک بادشاہ کی بھی پوری نہیں ہو پاتی۔ خواہش کبھی کسی کی پوری نہیں ہو سکی، لیکن ضرورت سب کی پوری ہوتی ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین میں رینگنے والی ہر جاندار مخلوق کے رزق کا ذمہ ہم نے اپنے کرم پہ لے رکھا ہے۔ اب اس کے بعد وہ جو کہتے ہیں نا کہ اگر آبادی زیادہ ہوگی تو کھائیں گے کیا، رہیں گے کہاں، زمین میں جگہ کم ہے، اللہ پاک آگے فرماتا ہے وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، اللہ یہ بھی جانتا ہے کہ ہم جسے پیدا کر رہے ہیں وہ کہاں رہے گا اور مرنے کے بعد کہاں دفن ہوگا، اللہ جانتا ہے۔ لہذا تم فکر نہ کرو کہ اگر آبادی بڑھے گی تو کہاں رہیں گے اتنے سارے حضرات، تم فکر نہ کرو، کیا کھائیں گے تم فکر نہ کرو، اللہ جانتا ہے کہ اس کی زمین کتنی بڑی ہے، اللہ جانتا ہے کہ اس کی زمین میں کتنے افراد کے لیے غذا فراہم کرنے کی وسعت ہے، اللہ سب جانتا ہے، لہٰذا وہ ایک اندازے سے پیدا کرتا ہے کہ نہیں؟ اللہ فرماتا ہے نا قرآن مجید میں اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ، ہم نے ہر چیز کو ایک اندازے سے پیدا کیا ہے، تو اللہ جانتا ہے۔ اور اللہ پاک اندازے سے کیسے پیدا فرما رہا ہے، اس کی ایک مثال آپ لے لیں۔ آج کی سائنٹیفک تحقیق کے مطابق کہ ایک قطرہ مادہ منویہ کے اندر لاکھوں بچے پیدا کرنے کی طاقت ہوتی ہے، کیونکہ اسپامس جو کہ فرٹیلائزیشن کی اصل وجہ ہے اور جن کی وجہ سے بچوں کی تخلیق ہوتی ہے، ایک قطرہ میں کئی ملینز تک ہوتے ہیں، تو ایک قطرہ مادہ منویہ کے اندر ملینز آف اسپامس ہوتے ہیں، اس کا مطلب کہ ایک قطرے میں لاکھوں کروڑوں بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت ہے۔ لیکن آخر وہ کون سی ہستی ہے جو اس اندازے سے انسانوں کی تخلیق کر رہا ہے کہ ہر بار ماں کے پیٹ میں عام طور سے ایک، کبھی کبھی 2 یا بالکل ریئر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ 3، اس سے زیادہ یہ ماں کے شکم میں بچوں یہ حمل قرار نہیں پکڑتے، ایک اکثر 2 کم سے کم، یہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے لیکن پھر بھی 1 سے کم، 3 انتہائی کم، ہاں کبھی کبھی 4 بھی ہو جاتا ہے۔ اللہ کی قدرت، اللہ کبھی کبھی اپنی قدرت دکھانا چاہے تو اس کی بات الگ ہے، یہ سب ہاں یہ سب ریئرسٹ ہیں، انتہائی عقل، ایکسیپشنز کے تحت آتے ہیں جن کے اوپر باتیں نہیں ہوتی، ایکسیپشن ہے، یہ سب اپواد ہیں۔ تو میں عرض کرنا چاہوں گا کہ کروڑوں بچہ پیدا کرنے کی طاقت ہے ایک قطرے میں، لیکن اکثر 1 یا 2 یا ریئر کیسز میں 3 یا 4، انتہائی ریئر میں۔ تو آخر وہ کون ہے؟ کوئی ہے تو جو کہ ان کروڑوں اسپامس میں سے 1 یا 2 اسپامس کو اجازت دیتا ہے کہ تم جاؤ اور جا کر کے یہ
اپنی ماں کے شکم میں قرار پکڑو، زیادہ نہیں۔ کیا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ انا کل شیء خلقناہ بقدر، ہم نے ہر چیز کو ایک اندازے سے پیدا کیا ہے، اللہ جانتا ہے، اور وہ انسانوں کو بھی ایک اندازے سے پیدا کر رہا ہے، اس بات کی دلیل ہے۔ اور اس کے علاوہ روزی کا مسئلہ لے لیں، رزق کا مسئلہ، اللہ پاک فرماتا ہے قرآن مجید میں کہ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ، دنیا میں کوئی ایسی چیز نہیں جس کے خزانے ہمارے پاس نہ ہوں، اللہ فرماتا ہے کوئی ایسی چیز نہیں جس کے خزانے ہمارے پاس نہ ہو، وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ، مگر ہم ہر چیز کو ایک معلوم اندازے کے مطابق زمین پہ اتارتے ہیں۔ تو اللہ کے پاس رزق کے بھی بے انتہا خزانے موجود ہیں، بے انتہا خزانے، اور اللہ پاک ایک معلوم اور متعین اندازے کے مطابق رزق بھی زمین پہ اتارتا ہے۔ اور اللہ جانتا ہے کہ زمین پہ انسانوں کی آبادی کتنی ہے، مخلوقات کی آبادی کتنی ہے، جانداروں کی آبادی کتنی ہے، لہٰذا اللہ پاک اپنے رزق کے خزانے کا منہ اتنا ہی کھولتا ہے اور اسی اندازے سے زمین کو رزق سے نوازتا ہے کہ تو جب آبادی زیادہ ہوگی رزق بھی بڑھے گا۔ تم کاہے ٹینشن لے رہے ہو کہ اگر زیادہ ہو جائیں گے تو کھائیں گے کہاں؟ وہ پیدا کرنے والا ہے نا، وہ رزق دینے والا بھی ہے۔ چھوٹا پریوار، سکھی پریوار، لمبا پریوار، دکھی پریوار، لگتا ہے کہ لوگوں کے سکھ اور دکھ کا ٹھیکہ لے کے رکھا ہے ان لوگوں نے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ دکھ سکھ کا مالک ہمارا رب ہے، قسمت کا مالک ہمارا رب ہے، رزق کا مالک ہمارا رب ہے۔ اور ذرا اس نقطے پہ غور کر لیں کہ اللہ ضرورت و حاجت کے مطابق رزق کے خزانے کے منہ کھول دیتا ہے، اور جتنی ضرورت ہوتی ہے رزق میں یہ دنیا میں اتنا ہی رزق بھیجتا ہے۔ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ، اللہ پاک نے فرمایا۔ اس پہ غور کر لیں، آپ ذرا دیکھیں کہ آج سے 50-60 سال پہلے جب آبادی کم تھی تو ایک بسوا زمین سے کتنی پیداوار ہوتی تھی، کتنا اناج اور کتنا غلہ پیدا ہوتا تھا؟ بہت کم۔ اور آج کتنا پیدا ہوتا ہے؟ 4 گنا، بلکہ 10 گنا زیادہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو یہ کیوں ہے؟ وجہ یہی ہے کہ پہلے آبادی کم تھی، پیداوار بھی کم تھی، آبادی بڑھی، اللہ رب العزت نے پیداوار بھی بڑھا دی۔ پہلے 1-2 بسوا زمین میں گھر بنا کے کتنی فیملیز رہتی تھی؟ 1، زیادہ 2، ہاں؟ اور لیکن آج اگر 2 بسوا زمین ہو جائے تو ملٹی سٹوری بلڈنگز بنا دی جائیں گی، اس کے اوپر فلیٹس بنا دیے جائیں گے، اور اس میں سینکڑوں فیملیز رہ سکتی ہیں۔ تو کیا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ اللہ جو انسانوں کو پیدا کر رہا ہے وہی ان کے رہنے کا بھی انتظام کر رہا ہے؟ لہذا نہ تو کھانے کی تم فکر کرو، نہ تو رہنے کی تم فکر کرو۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین میں رینگنے والی ہر جاندار کے رزق کا ذمہ اللہ نے اپنے کرم پہ لے رکھا ہے۔ وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، اللہ جانتا ہے کہ وہ جسے پیدا کر رہا ہے وہ کہاں رہے گا اور کہاں مرنے کے بعد دفن ہوگا، اللہ یہ بھی جانتا ہے۔ تو یہ اسلام کا ایک عمومی تصور ہے، خاندانی منصوبہ بندی، ضبط تولید یا نسبندی یا پاپولیشن کنٹرول یا آبادی کی شرح میں کمی، آپ جس نام سے اسے یاد کر لیں، یہ اسلام کے حقیقی مقصود کے خلاف ہے، کیونکہ اسلام نسل انسانی کی کثرت چاہتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ تم رزق کی فکر نہ کرو، تم بس کام کیے جاؤ، دینے والے ہم ہیں، کوشش کیے جاؤ۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، اللہ فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے کوئی سبیل پیدا کر دیتا ہے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ فرماتا ہے کہ اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان تک نہیں ہوتا ہے کہ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی حقیقت ہے
کہ قتل اولاد حرام اور ناجائز ہے، لیکن اسلام نے کچھ عذروں کی بنیاد پہ منع حمل، یعنی ایسی تدبیریں اختیار کرنا جن کی وجہ سے حمل قرار ہی نہ پائے، یا حمل قرار ہونے کے بعد بھی 120 روز سے پہلے حمل کو ساقط کرا دینا کچھ عذروں کی بنیاد پہ، اور کچھ عذروں کی بنیاد پہ 120 دن کے بعد بھی ساقط کرا دینا اسلام نے اجازت دی ہے۔ وہ عذر کیا ہیں، وہ تدبیریں کیا ہیں، وہ صورتیں کیا ہیں، انشاءاللہ بالتفصیل ہم آنے والی نشست میں آپ کے سامنے اسی عنوان پہ گفتگو کریں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو کہنے سے زیادہ اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔